بسم اللہ. اور کوئی خلط ملط چیز نہیں تھی کہ دعوت کے لیے مستقل داعی آتا تھا، وہ صبح سے شام اس کو اور کوئی مفتی ان کا عطاء بن ابی رباح کا وہ عجمی ہے کہ عرب ہے کا عجمی ہے، موالی ہے کہ عرب ہے کا موالی ہے، کا یمن کا کون ہے کا طاؤس یمانی کا وہ موالی میں سے ہے کہ عرب میں سے کا موالی میں سے، کا شام کا کون ہے کا مکحول ہے، کا تو اس کا مصر کا کون ہے کا حبیب بن کچھ ہے، اور خراسان کا بے وزن بات نہیں، وہ تو خیر بے وزن میں کا تبصرہ کرنے والا ہوتا کون ہوں، تو بہت بڑی شخصیتیں ان کی بات بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محققانہ ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا. تو وہ اسباب ایسے بنے کہ حکومت بھی آ گئی، سیاست بھی آ گئی، آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور دشمن بھی سر پہ چڑھ آئے ہیں. تو جو روح دعوت تھی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کتنی واضح بات تھی کہ تمہارا کام لوگوں تک پیغام حق کی گواہی پہنچانا ہے، پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی للطالبین نہیں تھا، للطلبہ نہ للطالبین نہ للطلبہ نہ للمریدین کہ شیخ صرف مرید کا فکر کر رہا ہے، ایک شیخ اپنے مسالکین کا اپنے مریدین کے فکر میں، ایک مہتمم اپنے طلبہ کے فکر میں ہے. للناس ایک بادشاہ اپنی مملکت کے فکر میں ہے، اخرجت للناس. تو ایسا بھولا یہ سارے اسباب میں نے 2-3 دن سے آپ کو امت کا سیاسی پس منظر بتائے کہ وہ کیا اسباب تھے جس سے روح دعوت ماند پڑ گئی. اگر یہ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی، جیسے پہلو نے کر دی تھی ہم بھی کر گئے تھے. یہ تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں اس کا حافظ ہوں. لہٰذا اللہ ہر صدی میں ہر دور میں یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میں نے لکھی ہے نا 8 جلدوں میں، یہ 800 جلدوں میں بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، گرچہ ان کا قلم جس مضمون پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے. لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پر 8 کی بجائے 800 جلدیں بھی مولانا علی میاں لکھتے اور وہ لکھنے کی طاقت رکھتے تھے، تو بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تاریخ دعوت و عظیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا. ایسے رجال اللہ نے بھیجے، ایسے لوگ، عورتیں تک ایسی آئیں کہ جو نے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ تجدید کرتا رہا کہ اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام کے باقی رہنے کے لیے مسلمان کا باقی رہنا ضروری ہے. تو لہٰذا چاہے اس سے بھی زیادہ ایٹمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہ امت بڑھاپے کا شکار ہے، اللہ انہی قوموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے جیسے 7ویں صدی میں اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کیا کہ 7ویں صدی میں مسلمان سیاسی طور پر ختم، اخلاقی طور پر پستی کا شکار. اب بوڑھے آدمی کو 100 بوتل خون کی لگا دو تو وہ جوان نہیں بن سکتا، اسے سونے کے کشتے کھلا دو وہ جوان نہیں بن سکتا، اس کی عمر ڈھل چکی ہے اور بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں. اور ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جیسے اب فرد کی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے قوم پر بھی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے. جیسے فرد کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا، ایسے ہی قوم کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ بات تو ابن خلدون کی. اگلی بات میں کر رہا ہوں کہ قوم بڑھاپے کا شکار تھی اور نظام ٹوٹ چکا تھا، تو جتنے قائدین مصلحین کھڑے ہوئے وہ شان و شوکت مسلم کو واپس لانے کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے. بوڑھے کو جوان کرنے کے چکر میں لگ گئے، بوڑھا تو جوان نہیں ہو سکتا. وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو سامنے سے اس کو کوئی مل گیا لوٹنے والا، اس نے کہا چلو شاید بنیا ویسے ہی ڈر جائے گا. تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اس نے ایک تنکا اٹھا لے کر نکال جو تیرے ہاتھ میں. اس نے جیب سے ایک پیسہ نکال کے دے دیا، یہ لو. کہا میں تجھ سے سارے مانگ رہا ہوں، تو ایک پیسہ دے. کہنے کہ پہلے اپنا ہتھیار تو پہلے اپنے ہتھیار تو دیکھ لے. تو پچھلے 200 سال میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں
وہ مسلمان میں جوانی لانے کے لیے نہیں اٹھی، بلکہ بوڑھوں پر جوانی والا نظام لانے کی محنت تھی کہ نظام واپس آئے، وہ شان و شوکت واپس آئے، وہ سیاسی طاقت واپس آئے، وہ حکومت واپس آئے۔ وہ نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا۔ شاہ عالم ثانی غلام قادر روہیلا کو جب وہ بچہ تھا تو اس کو عورتوں لڑکیوں کے لباس پہنا کے اپنے دربار میں نچواتا تھا۔ یہ لوگ نظام بدل سکتے تھے؟ جب غلام قادر روہیلا طاقت میں ہے تو اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکلوا دی۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ خاندان کا بہادر شاہ سے پہلے آخری بادشاہ تھا جس پر انگریز نے دلی پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، اور شاہ عالم ثانی صرف لال قلعے کا بادشاہ رہ گیا تھا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، اور پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ بڑھاپے کا علاج جوانی ہے، اور جوانی قوموں کی جوانی کیسے ہوتی ہے؟ قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے، ایک فرد کی جوانی کا تو راستہ کوئی نہیں، لیکن قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے کہ غیر قوموں کو اپنا ہم نوا بنایا جائے، غیر قوموں کو اسلام میں لایا جائے۔ پچھلی ساری صدیوں میں ایسا ہوتا رہا کہ منفرد دعات کی وجہ سے دعوت کبھی نہیں ختم ہوئی۔ ہاں، جو مولانا الیاس صاحب نے دعوت کو زندہ کیا وہ قرن اول کی طرز پر زندہ کیا کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میں دین کا داعی ہوں، میرے ذمہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، چاہے میری جیب میں ایک پیسہ کوئی۔ یہ سوچ تو اجتماعی طور پہ ختم ہو گئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرمانے لگے یہ کیا گمراہی کی بات شروع کر دی مولوی الیاس، دین کی دعوت تو علماء کا کام ہے، عوام کیا کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ دورے والوں کو کہا، میں نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ترجمہ کرو۔ تو انہوں نے کہا تم بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ کتنوں سے پوچھا، سب نے یہی ترجمہ کیا۔ میں نے کہا یہ المعروف جو لفظ ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، اور عرفہ سے یہ اس میں مفعول ہے، تو اس میں مفعول کا ترجمہ کرو۔ وہ کریں بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں مفعول کا ترجمہ ہے جانی پہچانی چیز، جانی پہچانی چیز۔ بھلائی اور نیکی تو اس کا مرادی ترجمہ ہے۔ میں نے کہا اصل ترجمہ کرو۔ وہ کوئی ایک نہیں بولا، جو صرف شروحات اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایسے پابند ہو جاتے، دائیں بائیں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ اور منکر، ان کا منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو، انجانی چیز کو۔ تم تأمرون بالمعروف، تم جانی پہچانی چیزوں کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور انجان چیزوں سے تم منع کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ایک آیت جوڑو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تیرے اندر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے۔ الہام سچ سچ ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ظلم ظلم ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت کوئی۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس کا الہام ہے انسان کے اندر، کسی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی، یہ انسانی فطرت اس کا انکار کرتی ہے۔ زنا کا انسانی، اوتزن الحرۃ، کیا بات کہی تھی اس نے؟ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے نبی نے بیعت لی اور فرمایا کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گی، تو ہندہ نے زمانہ جاہلیت میں کہا اوتزن الحرۃ، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ پتھروں کی پجاری تھی ایک منٹ پہلے تک، بغیر دلیل کے جو چیزیں غلط ہیں وہ منکر ہیں، بغیر دلیل کے جو چیزیں خوبصورت ہیں وہ معروف ہیں۔ تو اس کے لیے تو ویسے علم کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حدود شریعت بتانے سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ تو معروفات کی دعوت، اور معروف کا مطلب جانی پہچانی، توحید جانی پہچانی چیز۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر دلیل کے ٹھکتی ہیں۔ وہ جو بدو نے کہا تھا البعرۃ تدل
علی البعیر والاثر يدل علی المسیر تأمرون بالمعروف، تم جانی پہچانی چیزوں کی تبلیغ کرتے. اور میں تو تفسیریں پڑھتا نہیں نا، نہ مجھے اب نہ میرا سر اتنا تھکا رہتا ہے. فات وہ ہیں جو ایک ان پڑھ بھی کہے ہاں واہ واہ کیا زبردست چیز. اور بے کی شروط اور بے فاسد بے باطل، یہ تو سارے وہ منکرات ہیں جو بڑے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے دلائل چاہیے. اور ماں باپ کی نافرمانی کھلا منکر. سر عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتے، وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے، کھلے عام کو شراب پینا. میں اتنا یورپ امریکہ پھرا ہوں، میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا. کیا کروں گا کسی سے نہیں ملوں. ایک دن مقرر، پہلا دن تھا، اور اذ تصور المحراب، دو فرشتے انسانی شکل میں دیوار پلانگ کے اندر. ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ڈر گئے. کس لیے؟ کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو کود کر پار نہیں کر سکتا. دروازہ بند ہے اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آ نہیں سکتا. یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ مہربانی کرو ہمارا جھگڑا نہیں اٹھاتا. ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. یہ جھگڑا تو ایک 5 سال کا بچہ بھی نہیں مٹا سکتا. تو وہ جو داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور فاستغفر ربہ، اور وہ کس بات پر استغفار ہے؟ یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ داؤد تو نبی بن کر آیا ہے، تو عابد بن کر نہیں آیا. عبادت بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے. یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر. تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر. قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل. یہ جو رات کا وقت ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو، کسی سے نہ ملو. لیکن دن میں تم دروازے بند کرو، دیواریں اونچی کرو، تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے. اس پر استغفار کیا ہے، اس پر توبہ کی ہے، اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اوہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے، لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا. وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں. اور پھر اس امت کو عروج ملا، 1000 برس کی حکومتیں ملی، ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے. اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی. پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے، علماء میں سے تھے. اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے. نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے، خانقاہ بنا لیتے. ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف. یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا. یہ ہندو علاقہ ہے. یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا. اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا. اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے. مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے. اور وہ جزیرے، لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے. اسی میں ان کا آتی تھی. اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی. اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی، اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا. تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کا گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں نے زور لگا لیا. حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی. وہ اتنی بڑی تھی، اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے.
تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا، تو وہ نصب تھی اور تو اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے گنبد پہ نہیں لگتے تھے، تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر کے۔ اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر رکھوا، پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا، تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے۔ راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا باج، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ۔ سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا، باقی ہند الگ علاقہ تھا۔ راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا۔ راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا، تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ داہر سندھ بمبئی دیبال پور تک کا حکمران تھا، تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو فاسق اور صفاق کا خط سنو، حجاج کا خط ہے، یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ داہر کے لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر۔ تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی، اور تم 12,000 ہو، لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے دریا پار کیا، اور روہڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈارات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں 90 میں داخل ہوا، 92 میں 2 برس کے بعد ملتان پہنچا، اور اس کے حسن سلوک سے لوگ ہندوؤں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ یہ اس طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے پوری جو تاریخ بدلی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار، وہ 5ویں صدی میں جا کر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو خیر سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا،
تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنوی غزنا پوری دنیا کا، غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ میں جب پڑھتا تھا رائمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان گیا جو جہاں ہمارے بزرگ دفن ہیں، وہاں سے نکلا تو دو کتے میرے پیچھے لگے، ایک کالا ایک سفید۔ تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے اور دوسرے کتے پہ مارنا شروع کیا، مار مار مار۔ اس دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا اور خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے، کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ، پھر ان کو بھوننا پکانا، یہ وہ غالباً وہی لاشعور کی بات ہوگی۔ تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں یوں دیکھ رہے، تو مجھے خواب میں سبکتگین یاد آ گیا۔ خواب میں اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا، تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبکتگین کو حکومت عطا فرمائی تھی، یہ میں خواب میں دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں، میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ خواب میں نے دعا کیا، اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ 2 قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا، پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا۔ یہ آج مجھے کوئی 35 سال کے بعد خواب یاد آیا ہے، وہ سبکتگین کی وجہ سے یاد آ گیا۔ تو محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے، 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا۔ تو انہیں ساری قبر کھول دی، ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد۔ وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس۔ وہ لکڑی سلامت ہے، تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائیں